وہ ہوا. وہاں سے پھر یہاں آئی چھٹیوں میں اس سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اور کچھ فرینڈس کی, 2 بڑے کلوز کینیڈا کی فرینڈس کی شادی تھی. اس شادی کے لیے آئی, حمزہ کے ابا ٹکرے, چھپ کے نکاح کر لیا, بہت کیوٹ بننے کا شوق. ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو شادی کر لی اور کینیڈا واپس ہی نہیں گئی. یہ کیسے ہوا؟ پیار نہیں ہوا؟ نہیں, ایک سنڈے کو ملی, اگلے سنڈے کو. ایک ہفتے میں پیار ہو گیا؟ ایک ہفتے میں کیسے ہوتا ہے پیار؟ نہیں, جب شکل بہت اچھی ہو اگلے کی تو پھر ہو جاتا ہے نا. پیار تھا یا دیوانہ پن؟ نہیں, دیوانہ پن نہیں تھا, جو تھا وہ تو اب ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن بڑی غلط بات تھی کیونکہ وہ اس نے مجھے کہا آفٹر 1 ویک. مطلب کیا وہ سب کچھ ہوا جو ہونا ہوتا ہے پیار میں, وہ پھل جھڑیاں اور وہ فائر کریکرز اینڈ ہی واز مطلب 6 فٹ 4 انچ کا, نیلی آنکھیں, سانگز اینڈ وہ جو جتنا رومانٹک سنیما وہ ساری جو سنیما میں تماشے تھے نا وہ سارے کے سارے ہو گئے ایک ہفتے میں. مطلب اب پاکستان میں کہاں اتنی فریڈم ہوتی ہے کہ آپ وہ باقی بھی سب کچھ کر لیں جو سنیما میں ہوتا ہے, لیکن جتنا ہو پاتا تھا, یعنی کہ صبح صبح نکل گئی, کوئی کہانی ڈال کے تو ہینگ آؤٹ کر لیا, پھر واپس آئے, پھر کوئی بہانہ مار کے کہانی ڈال کے نکل پڑے. بیکاز ایون تو میں کینیڈا میں رہ رہی تھی, یہاں پہ آ کے وہ کھلی چھٹی نہیں تھی, جبکہ میں اکثر ماما کو کہتی تھی کہ ماں میں وہاں پہ جب مرضی جاؤں جب مرضی آؤں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیا بات ہے کہ اتنے بجے تو مطلب 12 بجے واپس پہنچو, تو یہ تمہاری ڈیڈ لائن اور یہ تمہارا کرفیو. تو شادی کیسے کر لی؟ وہ جا کے نکاح کر لیا. کراچی گئی تھی کچھ کام کرنے کے لیے, وہ 1 ہفتہ وہاں کراچی میں ہی تھی, شادی بھی کراچی میں تھی, میں رہتی لاہور میں ہوں. کراچی میں شادی ہو رہی ہے, اس دوران ملاقات ہوئی. شادی کے بعد گھر آئی تو میرے کزن کو ملنے کے لیے آیا تھا یہ شخص, تو میری اس سے وہاں ملاقات ہوئی. اگلے دن صبح اس کا مجھے فون آ گیا. اب میں بھی پاگل, اس کو نمبر اپنا اسی وقت دے دیا. اس نے مجھے صبح فون کر لیا اور کہا کہ چلو ناشتے پہ چلیں. اب یو نو وین یو لاہوری اینڈ پاکستانیز ڈو اے لاٹ آف صبح ناشتے پہ چلے گئے. وہ ہم ناشتے پہ گئے تو وہ کیوٹ اینڈ آکورڈ اینڈ یہ وہ, تو وہ گلاب کا پھول ساتھ لے کے, مطلب اس قسم کی کچھ رومانٹک 6 8 10 چیزیں اس نے کی ان اے اسپین آف اے ویک, جتنا ہم مل پائے. میں نے اس کو میں نے لٹرلی ایک سنڈے کو ملے, اگلے سنڈے کو میں نے کہا کہ میری کل لاہور کی فلائٹ ہے اور پھر میں واپس جا رہی ہوں کینیڈا. تو یہ بہت اچھا وقت گزرا. ہم مطلب وہ جو ٹپکل رومانٹک کہ چلو پھر ہم ای میل پہ رابطے میں اور فون پہ باتیں ٹائپ کریں گے, تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا, تمہاری کوئی عمریں تو نہیں ہے نا یہ حرکتیں کرنے کی. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے تم رک جاؤ نا. میں نے کہا میں نہیں رک سکتی, میں کام کرتی ہوں وہاں پہ, میرے 6 آڈیشنز لائنڈ اپ ہے, میری مووی کی اب مطلب 4 5 فیسٹیولز میں لائن اپ ہوئی تھی, اور میرا وہاں پہ ایز دا مین لیڈ, ایز دا فیس آف دا مووی جانا ضروری تھا. میں نے گھوم کے اس نے مجھے کہا کہ اچھا چلو اگر واٹ ول میک یو اسٹے. میں نے کہا دس واٹ از دس ریلیشن شپ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1 ہفتے میں اب ہم مطلب تھوڑا سا ان ٹچ رہتے ہیں, پھر کوئی بات ہوگی تو پھر دیکھیں گے. تو اس نے کہا اچھا شادی کر لیتے ہیں. اللہ کی قسم مذاق میں بات شروع ہوئی تھی, وہ کچھ 4 گھنٹے بعد شادی ہو گئی. اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ وہ کولنس میں کہتے ہو کہ ہاں یار میں ایک پورا بول لال مرچوں کا کھا سکتا ہوں, تو آپ پھر کھا جاتے ہو, اور پھر اس کے بعد آپ 4 دن تک ہسپتال میں پڑے ہوتے ہو. تو یہ وہ والی چیز ہوئی کہ مطلب مذاق میں ایک بات شروع ہوئی, اور جب وہ قاری صاحب سامنے آئے تو میں نے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں تراہ نکل گیا نا, I don't want to do this. But obviously اب گٹس بھی نہیں بن رہے تھے. You see when you don't know someone, that's why you shouldn't marry them, because پھر آپ اگلے کو کہہ نہیں سکتے کہ میں نے نہیں تم سے شادی کرنی. اب وہ ایگو میں اور میری بےزتی ہو جائے گی, اور میری وہ کیا مطلب یو نو ہی از گوئنگ ٹو تھنک آئی ہیو نو گٹس. تو میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ. تو تم نے وہ سب کچھ کیا جو تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی کہ ہو, اور وہ سب کچھ ہوا. اچھا اس کے بعد آپ سوچیں کہ رات کو جب فون کر کے بتایا, I want to know how did you break the news? I didn't break the news broke me. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا ماما ایک بات بتانی ہے. اچھا ان دنوں میں میرے بھائی کی انگیجمنٹ پلان ہو رہی تھی, اس کی منگنی تھی کچھ دنوں, اس کی 2 دن بعد منگنی تھی, اور اس کے بعد میں نے چلے جانا تھا واپس کینیڈا. اب میں کنفیوزڈ کہ منگنی کے لیے بھی تو جانا ہے, کیونکہ بھائی اپنا ہی بھائی ہے, بھاڑے کا تو نہیں لیا ہوا, تو وہ بھی کرنا ہے. تو میں نے کہا پہلے بتا دوں. میں نے کہا وہ ماما میں نے شادی کر لی. She thought this was another one of my stupid jokes. پہلے تو ان کو کنونس کیا, پھر بعد میں نے سوچا کہ میں نے کیوں کنونس کیا, یہ تو کہنی ضروری نہیں تھی. بات کسی بہانے سے واپس کراچی آ جاتی, پھر بتا دیتی ان کو. میں نے کون سا وہ نکاح ہی کیا ہے نا. She's like کون ہے, کیا بیک گراؤنڈ ہے, اس کے باپ کا نام کیا. میں نے کہا پتا نہیں. کہتی ماں کا نام کیا. میں کو پتا نہیں. کہ کوئی بھائی بہن ہے. میں نے کہا میرے خیال سے. کہتی کس سے شادی کر لیا تم نے. کچھ نہیں پتا تھا اور کر لی. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رہتا کہاں ہے وہ.
یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں رہتا ہے. یہ تو بعد میں پتا چلا تھی گاڑی میں تھا, وہ بھی رینٹ کی تھی. پھر کچھ نہیں, گھر گئی واپس. اب 2 دن, جس دن میری بھائی کی انگیجمنٹ تھی اس دن صبح گئی لاہور. انگیجمنٹ ہوئی, گھر والے بات نہیں کر رہے, obviously everyone is upset, but مطلب اب بھائی کے ہونے والے فیملی سسرال کے سامنے. Who was the one who stood by you? Who was the one actually جب جس نے quietly ہمارا ہاتھ پکڑا یا اسمائل کی؟ اسمائل ایکچولی کسی نے نہیں بھی کی, اور وہ اس کا ریزن یہ تھا کیونکہ جب میں نے نام بتایا اور تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتایا تو جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں تو وہ سب بہت زیادہ ڈر گئے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کی ہسٹری تھی آف بینگ وائلنٹ. یہ ایک ایسا شخص تھا جس کی کراچی میں بہت ریپوٹیشن خراب تھی, اور اس کا نام سن کے لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. تو جب, اور مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میں تو رہتی نہیں تھی نہ کراچی میں اور لاہور میں بھی کہاں, میں اتنے سالوں سے کینیڈا میں تھی. تو سپورٹ اس طرح سے ان دا سینس کہ میری کزن صنم تاثیر, اپنی مشل پیرزادہ, مہربانو سیٹھی, امرین, ان لوگوں نے وہ جو کہتے ہیں نا لاڈ اور پیار بہت کیا. مطلب شازیہ دیدی میری کزن ہے, انہوں نے, بٹ ان لوگوں نے میری سپورٹ کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ بڑی بری ہونے والی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے تو آپ کو پہلے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ when people said یہ کیا کیا تم نے, what did you do? میں چپ. اب ڈونٹ forget I came from a broken home. ہاں میں خود وہی تو. اور جب آپ کے ماں باپ کی طلاق ہوئی ہو تو the last thing that you want is کہ آپ کی بھی طلاق ہو. اب پہلے تو نکاح کر لی ڈٹائی میں, پھر شادی بھی ڈٹائی میں چلانے کی کوشش کی نا. یہاں آئی ہوں واپس. کتنے عرصے ڈٹائی کی؟ 1.5 سال. ایکچولی 6 مہینے کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا. 6 مہینے آلموسٹ ہو گئے. اس میں نیومرس ٹائمز بڑی بری طرح مارا, وہ والا حال کیا جو کسی, مطلب اللہ معافی دے, وہ مطلب اٹس ون آف دوز تھنگس کہ اب میں کبھی کوئی تصویریں دیکھتی ہوں نا کسی خاتون کی جو بیٹرڈ ٹائپ, تو جب نیلے پیلے منہ ہوتے ہیں تو وہ لٹرلی اس بندے کا منہ جو ہے نا وہ معاف کر کے میرا منہ بن جاتا ہے. مطلب جب میں, کیونکہ میں حیران ہو جاتی تھی مار کھانے کے بعد. کبھی غلطی, ایک تو شیشہ دیکھتی نہیں تھی, اور اگر کبھی غلطی سے شیشہ دیکھ لیتی تو مطلب دونوں آنکھیں نیلی, یہاں سے پھولی ہوئی, یہاں پہ سارا بروزنگ ہوئی ہوئی, کبھی کہیں سے سر پھٹا ہوا ہے, کبھی کچھ اٹھا ہوا ہے, سر تو کانسٹنٹ. Why did you take it the first time? پہلی دفعہ جب مارا نا تو میں جانے لگی تھی, میں نے اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور میں جا رہی تھی, اس نے میرے پاؤں پکڑ لیا. یو نو ایک 6 فٹ 4 انچ کا آدمی جب آپ کے پاؤں پکڑ کے دھاڑے مار کے روتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں آپ کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا ہے. اور میں And then back of your mind وہ بھی تھا کہ گھر بنانا ہے, کہ گھر بنانا ہے. نہیں, بٹ اس سے بڑھ کے یہ کہ I kept thinking کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے. اور میرے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے بھی تو کتنے غلط اور اسٹوپڈ حرکتیں کی ہیں زندگی میں, اس لیول کی تو کبھی بھی نہیں کی تھی, لیکن کا انسان ہے غلط. اگر وہ کہہ رہے میرے سے غلطی ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور غلطی ہو گئی. اچھا, مجھے آج تک نہیں پتا کہ مجھے پہلی دفعہ مار کیوں پٹی, اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ مجھے آخری دفعہ مار کیوں پٹی, کیونکہ وہ رینڈم چیزوں پہ پٹتی تھی. فریج کھول کے اس میں سے ایک دودھ کا وہ کارٹن نکالا تو پیچھے وہ جو کھانا بناتے تھے شخص وہ کھڑے تھے, تو ادھر ہی آ کے بالوں سے پکڑ کے مارنا شروع کر دینا کہ تم اس کے سامنے جھک رہی تھی کیونکہ تم اس کو ٹرن آن کرنا چاہ رہی تھی. میں تو دودھ نکال رہی تھی کیونکہ تم نے کہا تھا مجھے دودھ پتی پینی ہے, اور اگر اس کو کچھ کھانا پینا ہوتا تو وہ میں نے بنانا ہوتا تھا, وہ کوئی اور نہیں بنا سکتا تھا. اور پھر بناتے ہوئے بنا کے لاتی تھی تو ہر بار اس طرح کے کامنٹس پاس کرنا, اس میں زہر تو نہیں ملایا ہوا, پہلے خود چکھو. ہم لائک اگر میں اتنی پاگل لونیٹک لگتی, مطلب آبویسلی نفسیاتی مسائل بہت زیادہ تھے. آج بھی جب سوچتی ہوں غصہ بہت آتا ہے لیکن ترس بھی بہت آتا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا شخص تھا, ہے جو بیمار ہے اور جس کا علاج کوئی نہیں کرواتا. اللہ اس کو خوش رکھے, اس کو لمبی صحت والی زندگی دے. That's all I can. And you were pregnant. اچھا 6 مہینے جب ہو گئے مارے کھاتے ہوئے, پہلی دفعہ مار تو 3 ہفتے کے بعد پڑی. پہلی مار تو 3 ہفتے کے بعد پڑی, اور پھر ہر 2-3 ہفتے کے بعد بہت بری مار پڑتی تھی. اور زبانی ابیوز تو کانسٹنٹلی. اپنی شکل دیکھی ہے, منوس, ہم تاجے کتنے یہ, ہم تاجے کتنے وہ, مطلب کہ ہم بڑے خوبصورت, ہم بڑے یہ, ہم ٹال, ہم یہ, تم گٹھی سی, تم چٹی, تم موٹی, تم, جبکہ میں سنگل پسلی تھی اس زمانے میں, بالکل تیلا. تو یو نو اٹ واز ون آف دوز تھنگس, کانسٹنٹ ابیوز, بدصورت, کوجی, منحوس, تم تو ہو ہی منحوس. No, but when you knew that he was violent, why do women stay on? یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں. بیکاز اگر ہمارے ملک میں اتنا بڑا سٹگما نہ ہوتا طلاق کا تو عورتیں نہ رہتی. بٹ جب آپ سٹگما ہٹاتے ہو طلاق کا تو پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ طلاق کو پروموٹ کر رہے ہو.
وائلنس صرف وہ عورت یا لڑکی برداشت کرتی ہے جس کا بہت زور سے دل چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ڈیورسی کا ٹھپا نہ لگے. سو 6 months آئی واز 6 months پریگننٹ. سوری 6 مہینے ہو گئے تھے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب 6 مہینے ہو گئے, مارے کھا لی کٹیا, سارا کچھ ہو گیا. اب فیصلہ یہ کیا کہ نہیں رہنا. because then when he ate me approximately 6 مہینے کو میری بس ہو گئی. میں نے کہا بس, بیکاز مجھے ہر بار کہتا کہ دیکھنا تمہیں ہر کوئی ڈیورسڈ بچ بلائے گا. ابھی نا یہ الفاظ بڑے مشکل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے ہضم کرنے, بٹ مجھے تو بلایا جاتا تھا آن ڈیلی بیسس, اور مجھے وہ کمپیئر کرتا تھا, کہتا تھا اس طرح تیری ماں کی طلاق ہوئی ہے, تیری بھی طلاق ہوگی, اور تو لوگ یو نو آپ جب کسی. اور دوسری بات مجھے آئسولیٹ کر دیا تھا. آئے دن میرا موبائل توڑ دیتا تھا, سم کارڈ دیتا تھا, عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا کہ میرا لوگوں سے رابطہ نہ رہے. لیکن آئی واز آلسو ورکنگ اینڈ سپورٹنگ دا ہاؤس ہولڈ فائنینشلی. سو وہ بھی ساتھ ساتھ ایک چیز چل What were you doing at that time? ایکٹنگ وغیرہ, ہوسٹنگ, ماڈلنگ. کراچی میں تھی, تھوڑا بہت وہاں پہ کام کر رہی تھی. اچھا اب 6 مہینے ہو گئے میں چھوڑ کے چلی گئی. میں لاہور جانے لگی تھی. میں اس کے گھر کو بڑی بری طرح مارا. میرا کزن شان جو ہے صنم کا بڑا بھائی, ہی سینٹ گارڈز وغیرہ, اور مجھے وہاں سے لٹرلی ایکسٹریکٹ کیا گیا. وہ بھی ایک مشن تھی. دروازہ ہی نہ کھولے. پھر جب دروازہ کھولا تو میں باتھ روم میں لاک میں ڈر کے مارے کھولوں نا. پھر جب انہوں نے 2-3 دفعہ لوگوں نے کہا, کیونکہ بات یہ کہ اس قسم کے لوگ مارتے صرف اس کو ہیں جو ان سے فزیکلی کمزور ہوتے ہیں, اور مارتے صرف اس کو ہیں جو ان کو واپس نہیں مار سکتے. جب 4-5 بڑے بڑے سیکورٹی گارڈ ٹائپ آئیں گے تو پھر تو اگلا چپ ہی کر جاتا ہے نا کہ اس کو پتا کہ اب اس کو واپس پڑ جانی ہے. سو مجھے اٹھا کے وہ جب لے گئے, اب میں وہاں پہ بیٹھی ہوں تو کرن اینڈ جارج, ایک جارج کا پاکستان اور کرن وہ پھر مارننگ شو بھی کرتے تھے, تو جارج اینڈ کرن کیم اوور, میری بہن کے بڑے کلوز فرینڈس. تو کرن کیم اینڈ سیٹ کہ جوگن چلو شکر کرو ایٹ لیسٹ دیر از نو بچہ ہو, بیبی ہو, وٹ ایور, ورنہ تم سوچو کہ اگر بچہ بھی ہوتا تو ساری زندگی تم نے اس سائیکو کے ساتھ اسٹک ہو جانا تھا. مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ 1 منٹ, مے بی آئی ایم پریگننٹ. خیر وہ پریگننسی کا چیک چک کیا, یہ وہ ہوم ٹیسٹ کیا تو کنفرم ہو گیا پریگننٹ ہے. میں نے کہا چلو نہیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. 4-5 کے نا ٹیسٹ سارے پازیٹیو. اگلے دن جا کے بلڈ ٹیسٹ کرایا تو مطلب 6-7 ویکس کی پریگننسی کا ٹائم پیریڈ ہے. اب سارے کہیں کہ اب کیا کرنا ہے تم نے. مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں گھر والے یہ نہ کہیں کہ ڈونٹ ہیو دس بیبی, یا چھوڑ کے چلی جاؤ, پاکستان سے باہر جا کے پیدا کر لو تاکہ اس بندے کے تم قریب نہ. اب مجھے یہ ڈر کہ میں اگر چلی جاتی ہوں تو میرے ساتھ ہوگا کیا. پھر اس بندے کو میں نے کانٹیکٹ کر کے کہا کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ اے بیبی, بٹ میں واپس نہیں آ رہی ہوں, اور یہ بچہ میں انڈیپینڈنٹلی پیدا کروں گی. تم نے جب آنا ہوگا ملنے, ابھی اس وقت لاجکلی سوچا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. کہتا تم یہ بچہ پیدا کرو, میں پریس کانفرنس کر کے کہوں گا کہ میں نے تمہیں اس لیے گھر سے نکالا ہے کیونکہ یہ بچہ ہے ہی نہیں میرا. کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے. تو میں نے کہا اب میں کس دیوار میں جا کے سر ماروں. سو دین آئی اینڈیڈ اپ گوئنگ بیک, بیکاز گھر پہ تو مجھے سچویشن وہ والی لگ رہی تھی کہ اس کو چھوڑو اور طلاق دو. میں نے کہا اس نے اگر اس قسم کی, میں میڈیا میں تھوڑا بہت ابھی کام کر رہی تھی لیکن لوگ ریکگنائز کرنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا اگر اس نے یہ بات کہہ دی تو میرے تو بچے کی, اگر میری بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا تو ساری زندگی کے لیے ان کے ماتھے پہ ایک ایسا ورڈ کا اسٹگما لگ جائے گا کہ میں کیا کروں گی. خیر میں واپس گئی. میں نے یہی سوچا کہ چلو جاتی ہوں, لیٹس ٹرائی اینڈ میک دا میرج ورک. آئی ایم پریگننٹ ناؤ, کیا ہوگا. پوری پریگننسی مار مار کے لٹرلی کتا کیا مجھے. اس کے بعد بچہ پیدا کیا. وہ بچہ پیدا کرنے کی بھی کہانی ایک ہارر سٹوری, اور وہ اتنی ہورفک ہے کہ وہ کسی کو بتائی بھی نہیں جا سکتی. مطلب یہ مطلب بڑی گرافک اور بڑی آفل ہے, لیکن بڑے ہی مطلب رات کے 10 بجے کام سے واپس آئی, صبح 2 بجے آئی وینٹ انٹو لیبر. ہسپتال نہ لے کے جائے, پھر ہسپتال لے کے گیا تو میری پرابلم یہ ہوئی تھی کہ میرا واٹر نہیں بریک ہوا تھا, آئی اسٹارٹڈ بلیڈنگ, اور یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے. کبھی ایک ہسپتال گئے ہم ضیاء الدین, وہاں پہ پیسے نہیں تھے. 23 مارچ کو حمزہ پیدا ہوئے تو 23 مارچ کو بینکس بند تھے, اور جو پیسے میں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے دراز میں وہ استعمال کر چکا تھا اپنے وٹ ایور ایکٹیویٹی کے لیے, تو وہ پیسے بھی نہیں تھے. ہسپتال والوں نے کہا پیسے دے ورنہ داخل نہیں کریں گے. پھر میں گئی لیاقت نیشنل, وہاں سے بھی موڑ دیا. پھر آغا خان گئی, انہوں نے کہا وداؤٹ منی ہم رکھ تو لیں گے لیکن ہمارے پاس بیبیز کے لیے وینٹیلیٹر نہیں ہے, بیبی وینٹیلیٹر. مجھے ساری باتیں ایسے یاد ہے کہ جیسے کل ہوئی ہیں. پھر واپس ضیاء الدین آئے کیونکہ میری خالہ نے وہاں پہ پیسے بھجوا دیے تھے وداؤٹ ہم نوئنگ, کیونکہ مجھے بعد میں کسی سے ملنے اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ کو 6 گھنٹے ہو گئے ہیں اور کپڑے بھرے ہوئے ہیں خون سے, اور آپ ایک تو درد اور اذیت تو اپنی جگہ, آپ ہیوملیشن سوچیں کہ کتنا کو بندہ ہیوملیٹ ہوا ہوگا اس وقت کہ آپ اس حالت میں گھوم رہے ہیں. Where was your family? Where was your mother? اگر وہ میرے قریب آتے تو اس نے میرا گلا گھونٹ دینا تھا.
اور اس نے ان کو بھی مارنا شروع کر دینا تھا.